والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات محترم، آپ حضرات درس سے بخاری سماعت کر رہے ہیں۔ بخاری شریف سے ہماری حدیث نمبر 660، جس کا کل ابتدائی حصہ میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کے ٹھنڈے سائے تلے 7 خوش نصیب لوگ ہوں گے۔ ان میں سے پہلے نمبر پر تھا امام عادل، یعنی عدل کرنے والا حاکم۔ کل اس پر ہم گفتگو آپ حضرات کے سامنے کر چکے ہیں۔ دوسرے نمبر پر ہے وہ نوجوان جس کی جوانی عبادت میں گزری ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ عطا فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو جوان کی عبادت زیادہ پسند ہے بنسبت ضعیف کے، اس لیے کہ اس میں جوانی کا عروج، شہوانی خیالات، شہوت پرستی اس میں زیادہ ہوتی ہے۔ وہ تمام کو ترک کر کے رب کی بندگی کرتا ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ نوجوان زیادہ محبوب اور پیارا لگتا ہے۔ اب نوجوانوں کو سوچنا چاہیے کہ ہمیں اپنی زندگی یاد الہی میں گزاریں، بندگی میں گزاریں۔ وہ دیکھیں اپنی جوانی کہاں گزار رہے ہیں، ان کی راتیں شب و روز کہاں گزر رہے ہیں۔ ایسا تو نہیں ہے کہ ساری رات اور سوشل میڈیا پر بیٹھ کر بیہودہ مناظر دیکھتے رہیں تو وہاں ان کی جوانی گزر جائے، اور بیکار کاموں میں لگے رہیں تو وقت تو گزر ہی رہا ہے نا۔ لیکن کیا ہی اچھا ہو کہ وہ وقت انسان قرآن کی تلاوت میں، ذکر اللہ میں، نمازوں میں، خوف خدا کرتے ہوئے، ذکر فکر کے حلقے لگاتا ہوا اگر اس کی زندگی اور جوانی گزر جائے تو وہ جوانی اللہ تعالیٰ کے نزدیک محبوب اور پیاری ہوتی ہے۔ اور دوسرا یہ وہ نوجوان جو پاکیزہ رہا، اس کے خیالات پاکیزہ ہوں، اس کا رزق پاکیزہ ہو، وہ طہارت کا خیال رکھتا ہو، تو پھر اس کی عبادت میں لطف پیدا ہوتا ہے۔ وہ بار بار میں وہ حدیث مبارکہ آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں، جو شخص اپنی نظروں کی حفاظت کرتا ہے، وہ نوجوان جو اپنی نظروں کی حفاظت کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس نوجوان کی عبادت کے اندر لذت پیدا فرما دیتا ہے، اس کو لطف آتا ہے۔ یہ ذکرہ سے کیا حاصل ہوتا ہے؟ اگر یہ سوال میں آپ سے کہوں کہ بھائی مجھے بتائیے بادام، پستے، اخروٹ، میوہ جات کھانے سے کیا حاصل ہوگا، آپ یقینی طور پر یہی جواب دیں گے کہ حضرت اس سے تو انسان کو قوت، طاقت حاصل ہوگی، جسم توانا ہوگا، اس میں قوت آئے گی۔ تو یہ تو تھی جسم کی قوت، ایک ہے روحانی قوت۔ جب روحانی قوت بڑھتی ہے انسان کی تو پھر کمال انسان میں زیادہ پیدا ہو جاتا ہے۔ جیسے جیسے ذکر اللہ ہوگا، تسبیحات ہوں گی، اس میں روحانی قوت زیادہ پیدا ہوگی۔ یہ اولیاء اللہ کے ہاتھوں پہ جو کرامات کا سلسلہ جاری اور ساری ہوتا ہے، اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ وہ گناہوں سے بچتے ہیں، اپنی زندگی کو یاد الہی میں گزارتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ہاتھوں پہ خرق عادت کو جاری فرما دیتا ہے۔ تیسرے نمبر پر ہے وہ نوجوان جس کا دل مسجد میں لگتا ہو، یا یہ وہ شخص جس کا دل مسجد میں لگتا ہو۔ آپ دیکھ لیجیے آج میں اور آپ یا دیگر لوگ، ہمارا دل کہاں لگ رہا ہے؟ ہم نے دل کہیں اور تو لگایا ہوا نہیں ہے جس کے ہمیں نقصانات اٹھانے پڑ رہے ہیں۔ اگر دل مسجد میں لگتا ہو، یعنی کہ ایک نماز پڑھی پھر دوسری کا انتظار کر رہا ہے، مسجد سے چلا بھی جائے پھر بھی وہ سوچتا ہے کہ چل اب جلدی سے اذان ہو، میں پھر اپنے رب کے حضور حاضر ہو جاؤں، تو اس کا دل مسجد میں اٹکا رہتا ہے، تسبیحات پڑھنے میں، اعتکاف کرنے میں، قرآن کی تلاوت کرنے میں۔ تو وہ نوجوان بھی قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے ٹھنڈے عرش کے ٹھنڈے سائے تلے ہوگا۔ حضرات محترم، یاد رکھ لیجیے
مجھے بتائیے، آخری بات کروں اس موضوع پھر اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں. اگر کسی کے گھر مہمان آئے اور مہمان بھی وہ ہو جس سے آپ خوش ہوتے ہو، تو بتائیے پھر آپ کی ذمہ داری کیا ہوتی ہے؟ اسے آپ اچھی جگہ بٹھائیں گے، اس کی تکریم کریں گے، اس کے لیے عمدہ غذائیں پکائیں گے، اس کے لیے اہتمام کریں گے. یہ مہمان کی عزت آپ نے کی اس لیے کہ آپ کے گھر میں آیا ہے. اب ذرا سوچیے، وہ نوجوان یا وہ شخص جو چل کر اپنے گھر سے رب کے حضور آتا ہوگا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس کے لیے مہمان نوازی کا اہتمام کرتا ہے. حدیث میں ہے جس نے مہمان کی تکریم کی اس نے رب کی تکریم کی ہے، اس نے رب کی تکریم کی ہے. اگر کوئی بڑا ہمیں منسٹر بلا لے دعوت میں، بتائیے ہم جاتے ہیں کہ نہیں جاتے ہیں؟ شوق سے جائیں گے، 10 کو بتا کے جائیں گے، یار فلاں نے بلایا ہے، دیکھ تیرے بھائی کا لیول کیسا ہے، کہاں سے مجھے انویٹیشن آ رہا ہے، تو میرا لیول تو ہائی ہو رہا ہے. اب دیکھیں، یہ ہمیں جو بلا رہا ہے وہ ساری کائنات کا خالق اور مالک بلا رہا ہے. تو ہمیں غرور آنا چاہیے، اپنی مصروفیت کو ترک کر کے وقت مسجد میں گزارنا چاہیے، قرآن کی تلاوت میں گزارنا چاہیے. جب ہم گزاریں گے تو ہمیں وہ فضیلت حاصل ہوگی جو حدیث کے اندر موجود ہے کہ وہ نوجوان جس کا دل مسجد میں اٹکتا ہوگا، لگتا ہوگا، وہ بھی کل قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے تلے ہوگا. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرے خالق کائنات ہم سب کو سمجھنے اور عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے.